ڈال دیا گیا، اور جب آپ کو آگ کی طرف ڈالا تو اب ذرا شعر میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو لطف آ جائے۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا یہ دیکھیے پھر مرضی خدا، جلتے جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے اللہ، جسے تو چاہتا عزت دیتا، جسے چاہتا ذلیل کر دیتا۔ پڑھے میرے ساتھ سارے لوگ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے خیال سے آپ حضرات کو نیند آ رہی ہے کہ تھوڑی دیر کی بات ہو رہی ہے؟ سارے لوگ پڑھیے، جو کرسی بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بے جا کسی کے حق میں برا کر رہے ہیں جو، ایک دوسرے کے راز کو وا کر رہے ہیں جو، کوئی بتائے ان کو عیسائیت کا ترجمہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کے پیغمبر آگ میں جانے کے بعد کتنے سکون کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتا قرآن میں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار نمرود تو میرے ابراہیم پر گلزار بن جا۔ اللہ کی شان دیکھو، ابراہیم محفوظ رہے، آگ ختم ہو گئی۔ اب نمرود کے انت کا ٹائم آیا، اس کے ختم ہونے کا ٹائم آیا، تو وہ کیسے ختم ہوا؟ اللہ پاک نے اس کی فوج کی طرف اور اس کی طرف مچھروں کی فوج بھیجی۔ کس کی فوج؟ نہیں بولو گے زور سے؟ اس زمانے کے مچھر کا سائز بڑا تھا، بڑا سائز تھا اس کا۔ جب چھوٹے سائز کا مچھر اس زمانے میں اتنا خطرناک ہے کہ اس مچھر کی وجہ سے ڈیلٹا ویرینٹ آ رہا ہے اور کرونا آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں سمجھے اشارہ؟ ارے ہر بات مائک میں کہلواؤ گے کیا؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آگے بیٹھنے کا یہی تو فائدہ ہوتا۔ پیچھے والے منہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں مولانا نے کیا کہہ دیا۔ ابھی نیچے پوچھ لیو صبح کو کیا کہہ دیا، اب تو کہہ دیا جو کہہ دیا۔ میرا اشارہ بھی نمرودوں کی طرف ہی ہے۔ ارے کچھ نمرود کے چیلے تو آج بھی موجود ہیں نا، ہاں ہیں کہ نہیں؟ اب بتاؤ یہ چھوٹا مچھر اتنا خطرناک ہے تو وہ بڑے بڑے کیسے ہوں گے؟ اب جتنے فوجی تھے نمرود کے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم جیت جائیں گے۔ اللہ نے مچھر بھیجے، کوئی ناک میں جا رہا ہے، کوئی آنکھ میں جا رہا ہے، کوئی منہ میں جا رہا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈھانچے بچے، ڈھانچے کنکال بولتے ہیں نا اس کو، سب گوشت کھا گئے وہ، سر کا، سینے کا، جسم کا، سب کھا گئے، ڈھانچے بچے، مگر نمرود بچا ہوا ہے ابھی۔ نمرود کے لیے اسپیشلی ایک مچھر کو بھیجا گیا، برین واشڈ تھا وہ، برین واشڈ، اللہ کی طرف سے مسلط کیا ہوا۔ پتہ ہے وہ مچھر کیسا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وہ وکلانگ تھا، وکلانگ۔ اب وکلانگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لنگڑا۔ اب تو سمجھ گئے نا کیا ہوا؟ لنگڑا مچھر۔ اور وہ کس کے لیے آیا ہے؟ سب سے بڑے والے کے لیے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ نمرود تو خود کو خدا کہلاتا ہے نا، تیرے لیے تو پورا مچھر نہیں، لنگڑا ہی کافی ہے، تجھے تو پونا مچھر ہی کافی ہے، اونا پونا یہی کافی ہے۔ نمرود کے پاس گیا، نمرود کافی جھٹک رہا ہے اسے، مگر وہ کہاں جھٹکتا؟ اس نے موقع دیکھا، بائی پاس کے راستے سیدھا اندر۔ ہاں بائی پاس، ناک کے راستے، ناک سے دو راستے جاتے ہیں،
ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہیں، ایک راستہ سیدھا آ جاتا ہے منہ کی طرف اور منہ سے سیدھا پیٹ کی طرف، ایک راستہ سیدھا سر کی طرف۔ سر کی طرف پہنچ گیا وہ مچھر، اندر جا کر کے اس نے جو دھمال مچایا ہے بھائی صاحب، کرفیو لگا دیا، کرفیو، ہاں کرفیو لگا دیا، اس کے بھیجے میں درد۔ وہی نمرود جو دوسروں سے سجدہ کراتا تھا اب پبلک کی جوتیاں کھا رہا ہے، چونکہ وہ سر پہ جوتیاں مارتے ہیں تو اسے سکون ملتا ہے۔ مچھر بھی کچھ دیر کسی کونے میں جا کے چھپ جاتا ہے، اور کافی دنوں تک رہا وہ مچھر، اور اس مچھر نے بھی بتا دیا کہ تو خدا بنتا ہے، تیری اوقات تو مجھ سے لڑنے کی بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ دولت دے تو کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرو، انسان ہو انسان بن کر ہی رہو۔ اللہ کبھی طاقت دے، پردھانی کی طاقت آئے، ودھایکی کی طاقت آئے، سانسد کی طاقت آئے، سی ایم بن جاؤ یا پی ایم بن جاؤ، راشٹرپتی بن جاؤ، پوری دنیا کی مشینوں پہ قبضہ کر لو، پوری دنیا میں تمہارا پرچم لہرانے لگے، تب بھی یاد رکھنا تم ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تم ایک انسان ہی ہو۔ ایک دن تم بھی نمرود کی طرح مٹی میں جا کر کے مل جاؤ گے، ایک دن تم بھی شداد کی طرح ختم ہو جاؤ گے، ایک دن وہ آئے گا کہ قارون کی طرح تمہارے خزانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ختم نہیں ہوگا تو محمد عربی کا دین ختم نہیں ہوگا، حضور کا چرچا ختم نہیں ہوگا۔ یہ اپنا مراد آباد ہے، اسی کا چوراہا تھا، یہاں پر پھانسی دی جا رہی تھی علامہ کفایت علی کافی کو۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا توصیف رضا سنبھلی، نعرہ تکبیر، زندہ باز، بہت خوب۔ ان عورتوں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، ماؤ بہنوں ذرا باتیں مت کرو، میری خاموش ہو جاؤ۔ آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں قرآن شریف جو پڑھتی ہیں وہ تو قابل مبارکباد ہے، اور جہیز میں قرآن شریف دینے کی رسم ہے ہی اس لیے تاکہ بیٹی کو قرآن چلا جائے اور وہ گھر پہ جا کے قرآن پڑھے۔ جب روزانہ قرآن پڑھے گی، گھر کا ماحول اچھا بھی نہیں ہوگا تو قرآن کی برکت سے اللہ اچھا فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ ساس سسر اگر مزاج کے تیز ہوں گے، وہ روزانہ قرآن شریف پڑھے گی تو ساس سسر کو بھی حیا شرم آئے گی، انہیں بھی پیار آئے گا کہ ہماری بہو اگرچہ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے مگر سینے سے لگا کے قرآن تو لائی ہے۔ ان کے دل میں بھی محبت جاگے گی، وہ بھی پیار دیں گے۔ مگر ہماری بہنوں نے قرآن کو جزدان میں سجا کر کے رکھ دیا، اس پہ گرد و غبار جم رہا ہے۔ کب اٹھایا جاتا قرآن شریف؟ گھر میں جھگڑا ہو گیا، پنچایت کی نوبت آ گئی تو پتہ چلا قسم کھانے کو اٹھایا جا رہا ہے قرآن شریف۔ اے میری بہنوں، اگر روزانہ قرآن شریف پڑھتی تو قسم کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قسم کھانے کا نمبر ہی نہیں آتا۔ یہ میں نے ماؤں بہنوں سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر ناظرہ بھی پڑھے ہوئے ہو تو پہلا کام کیا کرو صبح میں اٹھ کر کے فجر کی نماز۔ نمبر 2، جایا کرو اپنے قبرستان پہ قبروں کی زیارت کرنے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر پہ جاؤ، ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پہ جاؤ، دونوں زندہ ہیں تو دادی دادا کی قبر پہ جاؤ۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جاؤ، آنے جانے میں ورزش بھی ہوگی، صبح کی تازہ آکسیجن بھی ملے گی، بدن کو صحت بھی ملے گی، مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی۔ پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام گھر پہ آؤ۔ اب گھر پہ آنے کے بعد قرآن شریف کھولو، اس کی زیارت کرو، اور خواہ پاؤ پارا پڑھو مگر روزانہ پڑھو۔ جی جی بے شک بے شک، حق حق حق۔ اور یہ بات میں مولانا ارشاد صاحب اور ہمارے مولانا یونس صاحب علماء کرام تشریف فرمائیں، حافظوں سے بھی کہہ رہا ہوں، حافظوں سے بھی، اور جنہوں نے ناظرہ پڑھا ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن شریف روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو قرآن یاد آیا، روزانہ آدھا پارا پڑھو مگر روزانہ پڑھو۔ یار تم فیس بک کا تو ناغہ نہیں کرتے، ڈیٹا ختم ہو گیا تو دوسرے کے ہاٹ اسٹور سے اپنا وائی فائی ٹچ کر لیتے ہو، اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا؟ نہ واٹس ایپ چھوڑتے ایک دن کے لیے آپ، انسٹاگرام پہ جو حضرات ایکٹیو رہتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے، اور قرآن چھوڑے ہوئے تمہیں پورا پورا سال گزر جاتا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ حضرت حالات کیسے بدلیں گے؟ تم بدلو گے تو حالات بدلیں گے، تمہاری ذہنیت بدلے گی تو حالات بدلیں گے۔ موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ بے شک میری بات اگرچہ کڑوی ہے مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، قرآن شریف پڑھو، صحت بھی بنے گی، وبائیں، ہوائیں،
گندی ہوائیں، جادو، ٹونا اونا پونا کچھ نہ رہے گا. گھروں پڑھو قرآن شریف گھر میں روزانہ. نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ناظرہ پڑے ہوئے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتا دے ذرا. ماشاءاللہ. ارے پورا اٹھاؤ، اللہ نے پورا دیا تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو یار؟ ماشاءاللہ. آدھے لوگ ہیں جو ناظرہ پڑے ہوئے ہیں. صرف رمضان میں پڑھتے ہو آپ بھی، روزانہ پڑھا کرو. ارادہ پختہ کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ بولیے نا زور سے. روزانہ پڑھیں گے، ناغہ تو نہیں کریں گے. اور جو حضرات نہیں پڑھے ہوئے ہیں قرآن شریف، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. 70 سال کی عمر ہو گئی، آج شرم آتی ہے کہ حضرت ہم بھی پڑے ہوئے ہوتے تو ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے. کوئی فکر نہ کرو، اب جو ہوا ہوا توبہ کرو اور اپنے امام صاحب کے پاس ٹیوشن لگاؤ، جا کر کے قرآن پڑھا کرو. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ذرا یہ تو بتائیں، ہم ناظرہ پڑھنے گئے تھے، ابھی 15 پارے ہوئے، اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا پیارے 15 پارے تو امام صاحب نے پڑھائے تھے، باقی جو بچ جائیں گے قبر میں وہ فرشتے پڑھا دیں گے. جس کی تعلیم ادھوری رہ جاتی اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے پوری فرما دیتا ہے. یہ دل کا ارادہ کر کے جاؤ. تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. بے شک بے شک سبحان میں نے ایک اللہ. بندے کا واقعہ پڑھا، بیچارہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، اس نے نہیں پڑھا تھا. وہ کسی مولانا کی تقریر سن کے بڑا رویا. اسے جب قرآن کی اہمیت کا کما کو اندازہ ہوا تو وہ روتا تھا، مگر بیچارہ پڑھ نہیں پاتا تھا. اس کی بیوی کا بیان ہے، وہ بات ایسے کھلی کہ جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر کی مٹی بھی مہک رہی تھی، قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی. گاؤں میں چرچا پھیلی، علاقے میں یہ سب جگہ پھیل گئی بات کہ اس کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے. گھر پہ جا کر کے جب بیوی سے پوچھا گیا تو اس کی بیوی نے بتایا بات یہ ہے، اس نے کسی مولانا کی تقریر سنی، میرے شوہر نے ایسا اثر پڑا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے آتا تھا، قرآن پاک پڑھ نہیں تو پاتا تھا بیچارہ، مگر قرآن پاک کو دیکھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، چوما کرتا تھا اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کے کہتا تھا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا قرآن ہے. اور قرآن پاک کو چوم چوم کر کے روتا تھا، کہتا تھا اے قرآن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت فرما. اللہ اللہ، بیوی کے بیان سے یہ اندازہ ہو گیا، مرنے کے بعد وہ بھی مہک گیا، قبر بھی مہک گئی. یہ جو رزلٹ تھا، نتیجہ تھا، قرآن کی محبت کے بدلے میں عطا کیا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب، زندہ باد. یہ نتیجہ تمہیں اخبار پڑھنے سے نہیں ملے گا. پڑھو، اخبار منع نہیں کرتا، چلاؤ، فیس بک منع نہیں کرتا، مگر میں یہ کہتا ہوں ان سب کاموں سے پہلے میں نے کیا بتایا؟ فجر کی نماز، قبروں پہ زیارت، تیسرے نمبر پہ گھر پہ آ جاؤ تو کر لو قرآن کی تلاوت. میں ختم کر رہا ہوں، تیزی کے ساتھ بولیے کیا کرنا؟ قرآن کی، زور سے بولیے نا، کیا کرنا؟ قرآن کی تلاوت. اچھا جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ قرآن کی زیارت. کیا کریں بھائی بولو؟ قرآن کی. آپ بھی پڑھے ہوئے ماشاءاللہ ناظرہ، ہمارے جتنے بھائی بھی پڑھے ہوئے سب سے کہہ رہا ہوں میں. اسلم بھائی آپ بھی پڑھے ہوئے قرآن شریف؟ پڑھیے، آپ بھی پڑھیے. پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ جتنے حضرات نہیں پڑھے ہوئے آپ بھی پڑھیے قرآن شریف. اور یہاں اگر یہ سوال تمہارے ذہن میں آ رہا ہو، اگر میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں مگر میری بیوی پڑھی ہوئی ہیں تو کیا میں ان پہ پڑھ لوں؟ جائز ہے؟ ارے جائز نہیں، ضروری ہے یار، پڑھ لو بیوی پہ.